بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. ڈفرینشیل ایکویشنز کون سی؟ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز. ہم نے ایک مرحلہ کمپلیٹ کر لیا ہے. آج کل ہم سیکنڈ مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی تھی. اب اس سیکنڈ مرحلے میں ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر ڈیفائن کی تھی اور اس کے مختلف مراحل آپ کو بتائے تھے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, اور کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشنز ہم نے آپ کو بتائی تھیں. آج ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں, یعنی کہ ڈفرینشیل ایکویشن آف ہائر آرڈر کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہمارے پاس لیکچر 14 ہے. اس کے اندر ڈفرینشیل ایکویشنز کے اس سے پہلے ہم نے 13 لیکچر مکمل کر لیے ہیں اور آج کے لیکچر کے اندر ہمارے پاس فوکس ہوگا ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر. یہی چیز لاسٹ ٹائم بھی تھی. آج ہم نے ان کے سولوشنز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہے ہائر آرڈر کی, تو آپ اس کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں, کس طریقے سے اس کو آپ ریڈیوس کرتے ہیں یا کس طریقے سے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہ مختلف پہلو ہوں گے جن کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا, آپ کے ساتھ کام ہوگا اور اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آج جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آج ہمارے پاس میکینیکل پروسیس شروع ہو چکا ہے. جب میکینیکل پروسیس شروع ہو چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ قلم پینسل سنبھال لیں, نوٹ بک بھی اٹھا لیں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کافی سارے پیپرز اکٹھے کر کے رکھ لیں, کیونکہ شاید سوال کرنے پڑ جائیں گے. جتنی ایگزامپلس ہم کریں گے اتنا ہی ہم رواں ہو جائیں گے, اور جب رواں ہو جائیں گے تو ہمیں کام کرنے کا مزہ آئے گا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پرانی ہمارے پاس جو ڈیفینیشنز تھیں وہ ہم نے کس طریقے کی ڈیفینیشنز کی تھیں. لیٹس ٹرائی اینڈ ریکال واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. تو جو پریلیمنری چیزیں ہیں اس کو ہم پہلے کرتے ہیں. ایز لانگ ایز دا پریلیمنری تھیوری از کنسرنڈ, جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیفائن کیا تھا اسی کو دوبارہ سے لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے. nth آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بڑی سمپل سی ہے, an پلس ڈی وائی ٹو دی پاور n اوور ڈی ایکس n پلس اے این مائنس 1 ڈی ٹو دی پاور n مائنس 1 وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور n مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. آگے جائے گا آپ کے پاس اے ون ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس اے ناٹ وائی از اکول ٹو جی ایکس. یہ آپ کے پاس ایک جنرل ڈفرینشیل ایکویشن تھی. یہیں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اس کو ہم نے ریڈیوس کیا تھا, اس کو ہم نے آگے ٹرانسفارم کیا تھا, کبھی سیکنڈ آرڈر کے کبھی تھرڈ آرڈر کی, اور اس طریقے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا. جہاں سے ہم نے سلسلے کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں. لیٹ اس سی دیٹ ون. Now let us start formalizing the things what we have been saying up till now. If we have to solve a differential equation which is of nth order and which is non-homogeneous and at the same time it is linear, کس فارم کی ہوگی آپ کے پاس؟ جیسے میں نے ابھی بولا تھا اے این ایکس ڈی این وائی اوور ڈی ایکس این پلس اے این مائنس 1 ڈی این مائنس 1 وائی اوور ڈی ایکس این مائنس 1 and so on so forth plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to gx. اس کو سالو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کی جو ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوگی؟ یہی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی, صرف اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ جی ایکس کی جگہ 0 ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نان ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن y equal to fx ہے اور وہ سیٹسفائی کرتا ہے ایسوسیٹڈ ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن کو, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ہوتا ہے. ابھی میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس y equal to f1x کوئی ایک سولوشن ہے تو سولوشن سے کیا مراد ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ ڈفرینشیل ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا. یعنی اس کی ویلیو اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں, اس کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس معلوم کریں, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر معلوم کریں, اور جتنے بھی آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن اتنے ڈیریویٹوز معلوم کریں اور سبسٹیچیوٹ کریں گے اگر وہاں پر, تو آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن سیٹسفائی ہونی چاہیے. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی فنکشن کو, کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ہونے کے لیے. ٹھیک ہے نا.
if we are given a function y is equal to f1x, or we are given a differential equation, if this function satisfies the differential equation, then we say that this function is a solution of differential equation. अब एक differential equation के कई solution हो सकते हैं, f1x हो सकता है, दूसरा f2x हो सकता है, तीसरा f3x हो सकता है. अगर हमारे पास 3-4 solution आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस विल आल्सो बी सॉल्यूशन. इसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यानी कि इफ y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x एंड y इज इक्वल टू f3x, if they satisfy the differential equation which is given to you, then y is equal to c1 f1x plus c2 f2x plus c3 f3x will also be a solution of this differential equation. ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो हम बताना चाहेंगे और इसको आगे एग्जाम्पल्स के जरिए एलिबोरेट करेंगे. तो हमारे पास ये नया प्रिंसिपल आया है, इस प्रिंसिपल को भी ज़हन नशीन कर लीजिए. जनाब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जैसे मैंने अभी एलिबोरेट किया. इसको हम फॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. This superposition principle is, if we have y1, y2, yn as solutions on an interval I of the given homogeneous linear differential equation, which is given by an dny over dxn plus an minus 1 dn minus 1 y over dxn minus 1 and so on and so forth, plus a naught y is equal to 0, then we say then y is equal to c1 y1 plus c2 y2 and so on and so forth plus cn yn, where c1 c2 cn are arbitrary constant, is also a solution of the differential equation. तो ये जो प्रिंसिपल है ये अहम है, इसे याद कर लीजिएगा. और इसके साथ साथ अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, फर्ज किया y1x एक सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमारे पास उसको अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी कांस्टेंट से, तो दैट विल आल्सो बी ए सोल्यूशन. व्हाट आई हैव बीन सेइंग नाउ इज ए कांस्टेंट मल्टीपल y इज इक्वल टू c1 y1 ऑफ ए सोल्यूशन y1 ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. दूसरी चीज और याद रखें कि homogeneous linear differential equation always have a trivial solution. तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां हमने 3 चीजें आपको बताई हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपके पास एक सॉल्यूशन होगा. इसी तरीके से अगर आपके पास y1 एक सॉल्यूशन है तो c इंटू y1 भी सॉल्यूशन होगा. और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 भी होगा. तीसरी चीज ये है कि ये कंडीशन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो होल्ड करती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होल्ड ना करें. तो ये जरा सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जहन नशीन कर लीजिएगा. आगे चलते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कुछ एग्जांपल्स करते हैं. हम क्या करेंगे, कुछ पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, उसके कोई 2-1 सॉल्यूशंस हमको शायद दिए हुए होंगे या हम सपोज करेंगे या हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो भी सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है. यही एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स के अंदर. लेट अस ट्राई टू सी दीज 2 एग्जांपल्स. पहली एग्जांपल जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है, इसको आप स्क्रीन पे देखें. नाउ वी आर गिवन 3 फंक्शंस. द फर्स्ट फंक्शन इज y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x, सेकंड इज y2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, थर्ड इज y3 इज इक्वल टू e टू द पावर 3x. Once again, I will repeat. y1 is equal to e to the power x, y2 is equal to e to the power 2x, and y3 is equal to e to the power 3x.
Now we can verify that all three satisfy the homogeneous differential equation, which is given by d cube y by dx cube minus 6 d square y by dx square plus 11 dy by dx minus 6y is equal to 0 on the interval minus infinity to plus infinity. Now we suppose that y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x and plus c3 is equal to e to the power 3x. Now we will prove that this is the solution of the given differential equation. First step में आपने dy by dx मालूम करना है. Second step में आपके पास d2y by dx square और थर्ड स्टेप में dqy by dx cube. ये जो वैल्यू आपने मालूम की हैं, ये सारी वैल्यूज अगर आप देखें dy by dx, d2y by dx square, dqy by dx cube और ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें, यानी जो भी वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब 0 आ जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है. इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यह हुआ कि हमारे पास जो तीन फंक्शन दिए हुए थे e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3x, और इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, वो हमारे पास क्या था? y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस c3 e टू द पावर 3x. ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो दिस मीन्स दिस वेरी फंक्शन विच वाज गिवन टू अस और वी हैव फॉर्मुलेटेड इट इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको आगे लेके चलें और एक और एग्जाम्पल करते हैं. दूसरी एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरीके की है, जिसमें हमें मुख्तलिफ फंक्शंस दिए हुए हैं, उसका हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन या नहीं करता है. लेट्स ट्राई टू सी. यू ऑल्सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. पहले एग्जाम्पल देखें एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमने ये चेक करना है कि क्या y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर भी सोल्यूशन होगा या नहीं होगा. किसका? ये जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस 3x y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0. बहुत आसान है, सहल है. पहले y को देखें, इसका y डैश मालूम करें, y डबल डैश मालूम करें, सब्स्टिट्यूट करें और आप देखेंगे 0 आ जाएगा. तो इससे साबित यह हुआ कि y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, इसको सप्लीमेंट करने के लिए एक्सरसाइजेस की हैं. इसकी बहुत सारी और एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, आप कीजिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस जारी रखिएगा. इसको फर्दर फॉर्मलाइज करने के लिए हमने जिस तरीके से लास्ट टाइम लेक्चर्स में एक रॉन्स्कियन डिफाइन किया था, यहाँ पर भी कुछ हम कंडीशंस देखते हैं कि किस वक्त सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या किस वक्त ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बनाएं. कुछ फंक्शंस आपके पास दिए हुए हैं, अगर f1 और f2 दिए हुए हैं, तो आपके पास क्या कंडीशंस होंगी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू एलिबोरेट इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपके सामने अब आएगी. जी, रॉन्स्कियन हमारे पास क्या है, ये हमने पहले भी डिफाइन किया था, लेकिन आसानी के लिए इस मरतबा हम दो फंक्शन का लेते हैं और उसके लिए कंडीशंस डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं. इफ वी सपोज दैट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑन एन इंटरवल I of the second order homogeneous linear differential equation a2 d2y by dx square plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to 0. तो हमारे पास दो ही कंडीशंस होंगी कि either Wronskian, that is w of y1 y2 will be equal to 0 or w
آف y1 اینڈ y2 ول ناٹ اکول ٹو 0. یہ دو ہی کنڈیشنز ہیں, آبویسلی سمپلیفائڈ ہیں. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اگر ہم اکویشن جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے اس کو ماڈیفائڈ فارم میں لکھیں, یعنی A2 سے سب کو آپ ڈیوائڈ کر دیں, جو ڈفرینشیل اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس کیا ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی, d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس پی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس کیو وائی از اکول ٹو 0. رونسکین معلوم کریں آپ, W آف y1 y2 وہ کیا ہوگا, ڈیٹرمنٹ آف y1 y2 y1 ڈیش y2 ڈیش, اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو y1 y2 ڈیش مائنس y1 ڈیش y2. اب یہ جو ہمارے پاس آیا W کی ویلیو, اس کو ایک دفعہ اور ہم اگر ڈفرینشیٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, dW بائی ڈی ایکس, اور ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا, y1 y2 ڈبل ڈیش مائنس y1 ڈبل ڈیش y2. اس میں ایک ٹرم کینسل ہو جائے گی جو میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ y1 اور y2 سولوشن ہے ڈفرینشیل اکویشن کے, کون سی ڈفرینشیل اکویشن کے, جو ہمارے پاس ہے d2y بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس پی ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس کیو وائی از اکول ٹو 0. تو یہاں سے اگر آپ اس کو فردر سبسٹیچیوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, y1 ڈبل ڈیش پلس پی y1 ڈیش پلس کیو y1 از اکول ٹو 0 اینڈ y2 ڈبل ڈیش پلس پی y2 ڈیش پلس کیو y2 از اکول ٹو 0. اس کو ذرا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں اور یہاں سے پی کی ویلیو یا کیو کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں. تھوڑی سی آپ کو ارتھمیٹک کرنی پڑے گی, اور ارتھمیٹک جب آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ dW بائی ڈی ایکس پلس پی ڈبلو از اکول ٹو 0 آئے گا, جس میں آپ کے پاس dW بائی ڈی ایکس کی ویلیو ہے کیا ہے, y1 y2 ڈبل ڈیش مائنس y2 y1 ڈبل ڈیش, اور رونسکین جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ آ گیا تھا W از اکول ٹو y1 y2 ڈیش مائنس y1 ڈیش y2. تو اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن آئی ہے, دس از dW بائی ڈی ایکس پلس پی ڈبلو از اکول ٹو 0. اس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اس کا جواب کیا آئے گا, جواب آئے گا W از اکول ٹو سی ای ٹو دی پاور انٹیگرل مائنس پی ڈی ایکس. اب سی ایک کانسٹنٹ ہے جو آپ کے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا ہے. اگر سی کی ویلیو آپ کے پاس 0 آتی ہے تو رونسکین آپ کے پاس 0 آ جائے گا, یعنی W کی ویلیو 0 آ جائے گی. اور اگر سی 0 نہیں ہے تو رونسکین آپ کے پاس 0 نہیں آئے گا. اس سے مراد کیا ہو گئی آپ کے پاس کہ رونسکین آف y1 اینڈ y2 از آئدر آئیڈینٹیکلی 0 اور از نیور 0 آن I. یہ جو ہم نے ابھی رونسکین ڈیفائن کیا تھا آسان سہل لیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس y1 اینڈ y2 دو فنکشن دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس 3 ہو سکتے ہیں, 4 ہو سکتے ہیں, 5 ہو سکتے ہیں. تو یہی کنڈیشن کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں. رونسکین nth آرڈر کا بھی ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے سیٹسفائی کرے گا. یہاں پہ ڈیٹرمنٹ جو آپ کے پاس آیا تھا یہ 2/2 کا تھا. اگر تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی تو ہمارے پاس 3/3 کا ہوگا, اور 4/4 کا اس وقت رونسکین آئے گا جب فورتھ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آگے ٹیسٹ کرتے ہیں, کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ تھیوری بنائی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. یہ میں نے 2-3 ایگزامپلس آپ کے لیے رونسکین کی لکھی ہیں, اس کو آپ ٹرائی کر لیجیے گا. بڑا سمپل سا ہے, ایک دفعہ ڈیریویٹو معلوم کریں گے, دوبارہ معلوم کریں گے, اس ڈیٹرمنٹ کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے, ایکسپینڈ کریں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں. ہاں, یہ پریکٹس کے لیے آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اس کو ضرور کر لیجیے گا, اس کو چھوڑیے گا نہیں. جو ہم نے ابھی ڈیفینیشنس کی ہیں اس کو ابھی آگے لے کے چلتے ہیں. کچھ اور ڈیفینیشن جو ہم نے پہلے پڑھی تھی
لینئر ڈیپینڈنس کی, لینئر انڈیپینڈنس کی, سیٹ آف سولوشنس کی, وہ آگے ابھی ہم اور ڈیفائن کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم فارمل ڈفرینشیل ایکویشنز کے سولوشن کی طرف چلیں گے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا تیاری کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ میچ کھیلنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں, اس سے پہلے پچ بناتے ہیں. میں کرکٹ میچ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کے لیے کٹ خریدتے ہیں, بلہ خریدتے ہیں, پیڈس خریدتے ہیں, بالز خریدتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم پہلے تیاری کر رہے ہیں. اس تیاری کرنے کے بعد ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کریں گے. سالو کرنے کے طریقہ کار آپ کے پاس آئیں گے. گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو, جلدی نہ کریں, سلولی اینڈ گریجولی آپ کے پاس آئیں گے. تو وی آر فارملائزنگ our ڈسکشن, وی آر فارملائزنگ our definitions, وی آر فارملائزنگ our terms, کیونکہ یہ ٹرم پہلے آپ کے پاس نہیں تھی. رانسکین نہیں تھا, ہم نے ڈیفائن کیا. آپ کے پاس لینئر انڈیپینڈنس نہیں تھی, پہلے ڈیفینیشن ہم نے نہیں بتائی تھی, یہاں بتائی. کہیں اور آپ نے الجبرا میں ضرور پڑھی ہوگی, لیکن یہاں پر ہم نے ڈیفینیشن بتائی. اسی طریقے سے لینئر ڈیپینڈنس ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. پرنسپل آف سپرپوزیشن آپ نے ٹھیک ہے, میں نے پہلے بتایا تھا, دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے. آگے چلتے ہیں اور اپنے ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ لینئر انڈیپینڈنس آف سولوشن ہے. کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آف سولوشنز دیے ہوئے ہیں تو کس وقت وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کس وقت لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو یہ ڈیفینیشنز ہیں, یہ آپ کے پاس سلائڈ میں دی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ڈیفینیشن ہے. ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا جائے. تو دیکھیں سلائڈ کے اوپر کیا لکھا ہے. سب سے پہلے لینئر انڈیپینڈنس آف سولوشنز, کہ اگر آپ کے پاس y1, y2, yn یہ n سولوشنز دیے ہوئے ہیں کسی بھی انٹرول میں i کے دوران. Now we are given with n solutions on an interval I of the homogeneous linear nth order differential equation. کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے؟ nth آرڈر کی ہے اور لینئر بھی ہے. وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ an dn y by dxn plus an minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 and so on so forth plus a naught y is equal to 0. Then we say the set of solution is linearly independent on I if and only if Wronskian of y1, y2, yn is not equal to 0. In other words, what we can say is that the solutions y1, y2, yn are linearly dependent if and only if Wronskian y1, y2, yn is equal to 0. یعنی اگر آپ کے پاس یہ رانسکین 0 آ جائے تو ہم کہتے ہیں سولوشن لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر 0 نہ ہے تو لینئرلی انڈیپینڈنٹ. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈیفینیشن پڑھی ہے, اس کے اندر ایک ہی چیز بڑی اہم نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیپینڈنسی یا انڈیپینڈنسی چیک کرنی ہو تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ رانسکین کو کیلکولیٹ کریں. اگر 0 آ جائے آپ کے پاس تو ڈیپینڈنٹ ہے, ورنہ انڈیپینڈنٹ ہے. کتنی آسان سی بات ہے کہ آپ W کی ویلو کیلکولیٹ کر لیں اور چیک کر لیں کہ 0 آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف. کس طرح کے سولوشنز ہیں؟ لیٹس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری نیکسٹ ڈیفینیشن کون سی ہے. ہماری نیکسٹ ڈیفینیشن ہے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنز. یعنی ہمارے پاس جو سولوشن دیے ہوئے ہیں اس میں سے فنڈامنٹل سیٹ کون سا ہے, یہ ہم ابھی ڈیفائن کریں گے. اور اس کو دیکھیں سلائڈ کے اوپر کیا چیز ہے. یہ ہمارے پاس ایک سیٹ دیا ہوا ہے کس چیز کا؟ y1, y2, yn of n linearly independent solutions on an interval I. ابھی کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ سولوشنز دیے ہوئے ہیں, n سولوشنز ہیں, all of them are linearly independent. اور کس چیز کا سولوشن ہے؟ ہوموجینئس لینئر nth آرڈر ڈفرینشیل اکویشن. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دس از سیٹ ٹو بی اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن آن دا انٹرول I. I will read it again تاکہ کوئی آپ کو کنفیوژن نہ ہو. A set y1, y2, yn of n linearly independent solutions on interval I of the homogeneous linear nth order differential equation an dny by dxn plus an minus 1
dn minus 1y over dx n minus 1 plus so on and so forth plus a naught y is equal to 0 is said to be a fundamental set of solutions on the interval I. اب یہ جو سولوشن ہے کبھی ایگزسٹ کرے گا یا کبھی نہیں کرے گا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیر آلویز ایگزسٹ اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن فار اے لینئر nth آرڈر ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن وچ از اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشن آن این انٹرول I. تو یہ جو ابھی آپ نے ایگزسٹنس تھیورم پڑھا، یہ جو میں نے ایکسپلین کیا، اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمیشہ لینئر ڈفرینشیل اکویشن جو کہ ہوموجینس ہے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور ایگزسٹ کرے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے، بڑی اہم سی چیز ہے. ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے کہ جب بھی ہم ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے چلیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کا سولوشن مل جائے گا. وہ طریقہ کار کیا ہے آگے دیکھتے ہیں. تو ہم نے ابھی کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سولوشن ضرور ایگزسٹ کرے گا، اینڈ دیٹس واٹ وی ہیو سیڈ کہ دیر ول آلویز بی اے فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشن. ٹھیک ہے جی، کہ دیر ول ایگزسٹ اے فنڈامنٹل سیٹ. اب جب ہمارے پاس اتنی کانفیڈنس ہو، اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہم آگے چلیں، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، تو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سولوشن ڈفرینشیل اکویشن کا کیسے ہے، کیا اسٹیپس انوالو ہے اس کے اندر. دیٹس دا ٹاپک آف فار دی ڈسکشن فرام ناؤ آنورڈ. کیا چیز ہے جنرل سولوشن آف اے ہوموجینئس اکویشن. ہم نے اتنا کچھ جو کچھ ڈیفائن کر لیا ہے اس کو اپلائی کریں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک جنرل سولوشن کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس لیں گے. لیکن پہلے فارملائز کر لیں، طریقہ کار دیکھ لیں کہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن کیسے معلوم کریں گے. ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اور ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اگر آپ سپوز کریں کہ y1 y2 yn is a fundamental set of solutions on an interval I of the homogeneous linear nth order differential equation an dny over dxn plus an minus 1 dn minus 1y over dx n minus 1 plus so on so forth a1 dy by dx plus a naught y is equal to 0. Then the general solution of the equation on the interval I is defined to be y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 and so on so forth cn yn, جہاں پر c1 c2 cn آربیٹری کانسٹنٹس ہیں. تو یہ ہماری ڈیفینیشن ہو گئی کہ یہ ہمارے پاس ایک ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا جنرل سولوشن کچھ اس فارم کے اندر ہوگا. جب ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ ہمارے پاس جنرل اکویشن کس طریقے کی ہوگی، ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن اس کا جنرل سولوشن کس طریقے کا ہوگا، ہم نے بتا دیا کہ y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2 اپ ٹو سو آن سو فورتھ cn yn ہوگا. تو یہ طریقہ کار پتہ چل گیا، یہ ہمارے پاس اسٹیپس کلیئر ہو گئے کہ ہم نے y1 y2 کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے، کس طریقے سے معلوم کریں گے، اینڈ دین وی فائنڈ اے جنرل سولوشن آف اے گیون ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن. تو جناب اب آگے کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں، اس سے ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو طریقہ کار ہم نے ابھی تک پڑھا ہے آگے کیسے چلے گا، کیسے بڑھے گا، سولوشن کی طرف کس طرح سے ہم گامزن ہوں گے. لیٹس ٹرائی ٹو سی، لیٹس ٹرائی ٹو فالو، لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ اگین. اسی لیے کافی ساری ایگزامپلس اب آ رہی ہیں، ان ایگزامپلس کو دیکھتے جائیے اور کرتے جائیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کافی ساری ایگزامپلس ہیں، ان کو ہم سالو کریں گے اور سالو کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے ابھی اپنی تھیوری پڑھی ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے، اس کو چیک کریں گے اور اپنے آپ خود ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے کہا تھا ابھی تک وہ صحیح ہے. تو ایگزامپلس لے لیں. پہلی ایگزامپل جو آپ کے پاس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس فنکشنز دیے ہوئے ہیں. پہلا فنکشن ہے y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x اور دوسرا فنکشن ہے y2 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور -3x. اور جو آپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے
وہ ہے y ڈبل ڈیش مائنس 9y از اکول ٹو 0. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے, رونسکین کیلکولیٹ کرنا ہے, دیٹ از w ای ٹو دی پاور 3x اینڈ ای ٹو دی پاور مائنس 3x. یہ ایک ڈٹرمنٹ بنے گا which is given by e to the power 3x, e to the power minus 3x, 3 e to the power 3x, minus 3 e to the power minus 3x. اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا -6. This is not equal to 0. Therefore, y1 and y2 form a fundamental set of solutions. یعنی جو آپ کے پاس y1 اور y2 دیے ہوئے تھے یہ ایک فنڈامنٹل سیٹ آف سولوشنز ہیں. تو اس لیے آپ کے پاس جو جنرل سولوشن آف دا ڈفرینشیل اکویشن اسی انٹرول میں -انفینٹی ٹو +انفینٹی ول بی گیون بائی y از اکول ٹو c1 e ٹو دی پاور 3x پلس c2 e ٹو دی پاور -3x. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ایک y1 دیا ہوا تھا, دوسرا y2 دیا تھا. اس کا ایک لینئر کمبینیشن بنایا y از اکول ٹو c1 y1 پلس c2 y2, اور وہ ہم نے ویریفائی کیا کہ یہ ایک سولوشن ہے. اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے رونسکین کیلکولیٹ کیا, اس کی ویلیو نان زیرو آئی, تو ہم نے کہا یہ ہمارے پاس اس کا جنرل سولوشن ہے. یہ ہماری پہلی ایگزامپل تھی. دوسری ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. دوسری ایگزامپل بھی کچھ اسی طریقے کی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. طریقہ کار وہی رہے گا, اور ہمارے پاس وہ فارمولا بن چکا ہے. رونسکین اپلائی کرتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے, ٹیسٹ کرتے جائیں گے. اب ہمارے پاس جو فنکشن آیا ہے وہ آیا ہے y از اکول ٹو 4 سائن ہائپربولک 3x مائنس 5 ای ٹو دی پاور مائنس 3x. کچھ لوگ اس کو سائن ہائپربولک پڑھتے ہیں, کچھ لوگ شائن پڑھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے پاس جو اکویشن ہے یہ وہی اوپر جو ہمارے پاس ایگزامپل 1 میں تھی, y ڈبل ڈیش مائنس 9y از اکول ٹو 0. y ڈیش معلوم کریں, y ڈبل ڈیش معلوم کریں, آپ کے پاس y ڈیش کیا آ گیا 12 cos hyperbolic of 3x. Once again, I will repeat, y dash is equal to 12 cos hyperbolic 3x plus 15 e to the power minus 3x. Y double dash is equal to 36 sin hyperbolic 3x minus 45 e to the power minus 3x. ہم کیلکولیٹ کریں y double dash minus 9y is equal to 0. تو ہمارے پاس کیا آیا, y is equal to 4 sin hyperbolic of 3x minus 5 e to the power minus 3x is a particular solution of differential equation y double dash minus 9y is equal to 0. یہ جو ہے ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن کیوں آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس C1 C2 وغیرہ اس میں موجود نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن تھی, ہم نے اس کا ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کر لیا ہے. یا ایک فنکشن دیا ہوا تھا, ہم نے بتایا کہ یہ جو فنکشن ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے, یہ اس کا سولوشن ہے, اور یہ ایک پرٹیکولر سولوشن تھا ہمارے پاس. اسی طریقے سے آپ اگر ایک اس کا جنرل سولوشن لیں اور اس سے بھی آپ پرٹیکولر سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اس کو آپ ٹرائی کر لیجیے گا, پریکٹس کر لیجیے گا, اور اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اب دوسری ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں. سیکنڈ ایگزامپل جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کچھ سولوشن دیے ہوئے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جنرل سولوشن کیا آئے گا, کیسے آئے گا. وہی کنڈیشنز رونسکین وغیرہ کی لگانے کی کوشش کریں گے اور اس کا جواب نکالیں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے پاس ہے وہ ہے ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب مائنس 6 ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 11 ڈی وائی بائی ڈی ایکس مائنس 6 وائی از اکول ٹو 0. اور ہمارے پاس y1 ہم نے سپوز کیا ہے کہ ای ٹو دی پاور x ہے, y2 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2x ہے, y3 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x ہے. تو ہم نے ساری ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں. ڈی وائی 1 بائی ڈی ایکس, ڈی ٹو وائی 1 بائی ڈی ایکس اسکوائر, ڈی کیو وائی 1 بائی ڈی ایکس کیوب اینڈ سو آن سو فورتھ. پہلے y1 کے لیے کیلکولیٹ کر لیں سارا, سملرلی y2 کے لیے اور y3 کے لیے بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اس کیس کے اندر صرف y1 پہ فوکس رکھا ہوا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ فنکشن y1 ہے,
یہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے. جیسے میں نے اوپر کیلکولیٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے, یعنی y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور x از دا سولوشن آف گیون ڈفرینشیل اکویشن. ناؤ آگے چلتے ہیں اور ہم رونسکیان کیلکولیٹ کرتے ہیں. کس کا؟ w آف ای ٹو دی پاور x, ای ٹو دی پاور 2x, ای ٹو دی پاور 3x. یہ ایک ڈٹرمنٹ آیا آپ کے پاس. یہ ڈٹرمنٹ جو ہے آپ کے پاس تھرڈ آرڈر کا ہے, 3 روز 3 کالمز ہیں اس کے اندر, اور اس کی ویلیو آ گئی 2e ٹو دی پاور 6x. یعنی جو رونسکیان ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آ گیا 2e ٹو دی پاور 6x, اور یہ 0 نہیں ہے. کچھ بھی ویلیو آپ x کی رکھیں گے تو یہ 0 نہیں آئے گا, انلیس انٹل x کی ویلیو آپ مائنس انفینٹی رکھیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اوپن انٹرول ہے مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی. تو واٹ وی کین کنکلوڈ فرام ہیئر, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ y از اکول ٹو c1 ای ٹو دی پاور x پلس c2 ای ٹو دی پاور 2x پلس c3 ای ٹو دی پاور 3x. یہ ایک جنرل سولوشن ہوگا کس کا؟ جو ہمارے پاس گیون ڈفرینشیل اکویشن. ہمارے پاس سولوشن تھے کون کون سے؟ سب سے پہلے y1 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور x, y2 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 2x اینڈ y3 از اکول ٹو ای ٹو دی پاور 3x. یہ 3 الگ الگ سولوشن تھے. ان کا جو لینئر کمبینیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس سولوشن ہوگا, کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ رونسکیان از ناٹ اکول ٹو 0. تو یہ جناب ہمارے پاس اس ایگزامپل کا سولوشن آ گیا. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جی نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن. ابھی تک جو ہم ڈفرینشیل اکویشنز کرتے رہے ہیں اس کے اندر پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ ڈفرینشیل اکویشنز ہوموجینئس تھی. ہائر آرڈر کی تو تھی, لینئر بھی تھی, لیکن ہوموجینئس تھی. اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ذرا سا آپ دیکھیں. یہ جو اب میرے پاس سلائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, اس کے اندر یہ ڈفرینس تھوڑا سا آپ کو واضح ہو جائے گا. گو کہ ہم نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ ڈیفائن کیا ہے, لیکن یہاں پر زیادہ اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا. ہمارے پاس جو ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے نارملی اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ 0 ہوتا ہے, لیکن نان ہوموجینس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی بھی فنکشن آف x ہوتا ہے. تو اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ پرٹیکولر سولوشن کیا ہے, تو وی کین سے دس اے فنکشن وائی پی, اینی فنکشن وائی پی دیٹ سیٹسفائز دی نان ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. کون سی ڈفرینشیل اکویشن؟ یہ جو آپ کو دی ہوئی ہے. اینڈ از فری آف پیرامیٹرز از کالڈ دا پرٹیکولر سولوشن آف دا ڈفرینشیل اکویشن. یعنی کہ ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو پرٹیکولر سولوشن آئے گا اس کے اندر کوئی پیرامیٹر نہیں ہونا چاہیے. اب پیرامیٹر سے میری کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ جو ہم ابھی آپ کو بتاتے آئے نا کہ C1, C2, C3 بہت ساری چیزیں ہیں, یہ چیزیں ان نون ہوتی ہیں اور یہ ایک جنرل سولوشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. C1 اور C2, C3 کی ایک سیٹ آف ویلیوز آپ پٹ کریں تو آپ کے پاس ایک جواب آئے گا. دوسری سیٹ آف ویلیوز سبسٹیچیوٹ کریں آپ کے پاس دوسرا جواب آئے گا. تو اگر کسی طریقے سے یہ اس پہ موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ایک پرٹیکولر سولوشن آ گیا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن تھی. اس کو لے کے آگے ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں, سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. پہلی ایگزامپل یہ ہے, آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس وائی پی از اکول ٹو 3 ہے. اب یہ تو پرٹیکولر ویلیو بڑی سادہ سی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وائی پی ڈیش بھی 0 ہو جائے گا اور وائی پی ڈبل ڈیش بھی 0 ہو جائے گا. تو آپ کے پاس جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ کیا تھی؟ وائی ڈبل ڈیش پلس 9y دیٹ ول بی گیون بائی 27. اور یہی آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ وائی پی از اکول ٹو 3 از اے پرٹیکولر سولوشن
of the given differential equation, which is y double dash plus 9y is equal to 27. یہ تو ہم نے بڑی آسان سی ایگزامپل لے لی تھی جس کے اندر پرٹیکولر سولوشن سمپل سا کانسٹنٹ لے لیا تھا، لیکن ڈفرینشیل ایکویشن ہی کچھ اس طرح کی تھی. آگے چل کے اگر دیکھیں دوسری ایگزامپل کے اندر، اگر ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہو کچھ اس طرح کی، ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش پلس 2x وائی ڈیش مائنس 8y از اکول ٹو 4x کیوب پلس 6x، اور پرٹیکولر سولوشن آپ کے پاس دیا ہوا ہو ایکس کیوب مائنس ایکس، تو ہم دیکھیں گے یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیں. وائی پی از اکول ٹو ایکس کیوب مائنس ایکس، وائی پی ڈیش از اکول ٹو 3x اسکوائر مائنس 1، وائی پی ڈبل ڈیش از اکول ٹو 6x. We substitute this in the given differential equation. We will get x square into 6x plus 2x into 3x square minus 1 minus 8 into x cube minus x, which will be equal to 4x cube plus 6x. اور یہ ہمارا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جنرل سولوشن اور پرٹیکولر سولوشن میں کیا فرق ہے. یہی ساری چیزیں جو ہے نا اب آگے ہمارے ٹاپک کی بنیاد ہیں کہ کس وقت ہمارے پاس جنرل سولوشن آتا ہے، کس وقت ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن آتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. فرق تو میں نے بتا دیا ہے کہ جنرل سولوشن میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور پرٹیکولر سولوشن میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے. کوئی اس میں C1 نہیں ہوگا، کوئی C2 نہیں ہوگا، کوئی C3 نہیں ہوگا. لیکن اگر جنرل سولوشن کی جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کے اندر یہ پیرامیٹرز ہوں گے. تو اس کو ہم آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹری فنکشن، کہ آپ نے کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کا کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کریں گے. اب پہلے تو دیکھیں گے کمپلیمنٹری فنکشن ہوتا کیا ہے، یہ آتا کہاں سے ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی، ایک جنرل سولوشن کی بات کی ہم نے ایک پرٹیکولر سولوشن کی بات کی ہے. لیکن یہ کمپلیمنٹری فنکشن کہاں سے آ گیا، یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے جس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا اور بار بار اس کو استعمال کرنا ہوگا. تو اس لیے اس ڈیفینیشن کو ہم فارملائز کر لیں. کمپلیمنٹری فنکشن کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں: the general solution yc, which is given by c1 y1 plus c2 y2 up to cn yn of the homogeneous differential equation, which is given by an dn y over dxn plus an minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 plus so on and so forth up to a naught y is equal to 0, is known as the complementary function for the non-homogeneous linear differential equation, which is again given by an dny over dxn plus an minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 and plus so on so forth plus a naught y is equal to gx. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز رکھی، اس سے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز سامنے آتی ہے. وہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈفرینشیل ایکویشن جو کہ نان ہوموجینیس ہے اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، کیسے کریں گے. لیکن یہ جو کمپلیمنٹری فنکشن ایک آیا ہے یہ کیسے معلوم کرتے ہیں. اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کہ نان ہوموجینیس ڈفرینشیل ایکویشن کو آپ کنورٹ کریں ہوموجینیس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر. جی ایکس کو آپ اگنور کر دیں یا زیرو کے برابر سبسٹیٹیوٹ کر لیں اور اس کا آپ ایک جنرل سولوشن معلوم کریں. کس کا؟ جو آپ کے پاس ہوموجینیس ڈفرینشیل ایکویشن دی ہوئی ہو. جب ہوموجینیس ڈفرینشیل ایکویشن کا آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا تو وہ نان ہوموجینیس فنکشن کا ایک کمپلیمنٹری فنکشن بن جائے گا. اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں تو ہمارے پاس ہوموجینیس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن معلوم کرنے کے بعد
نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن بھی آ جائے گا. اس کو ہم اگر فارملائز کر لیں, آپ کو پہلے بتا دیں, لیکن وہ بڑا آسان سا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن جو ہوگا وہ کمپلیمنٹری فنکشن پلس آپ کے پاس ایک پرٹیکولر انٹیگرل, یعنی کہ سولوشن از اکول ٹو جنرل سولوشن از اکول ٹو کمپلیمنٹری فنکشن پلس پرٹیکولر انٹیگرل. اب پرٹیکولر انٹیگرل کیا چیز ہوتی ہے, جس کو ہم نے ابھی کہا ہے خاص طور سے پرٹیکولر سولوشن. تو یہ بڑا آسان ہو گیا کہ پہلے آپ نے کیا معلوم کرنا ہوگا, ایک کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنا ہوگا. ان دونوں کا جو سم ہوگا آپ کے پاس ایک جنرل سولوشن آ جائے گا. یہ میں نے آپ کو بڑے چلتے چلتے بات بتا دی ہے, اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فارملائز کرنے کے بعد کیسے کریں گے. اس کو ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں تو اچھا ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ایک نان ہوموجینئس لینئر ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے تو پہلے یہ کریں, اس کو ٹرانسفارم کر دیں ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر اور اس کا آپ ایک جنرل سولوشن معلوم کر لیں. جب جنرل سولوشن آ جائے آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا, یہ کمپلیمنٹری فنکشن بن جائے گا نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کا. اسی طریقے سے اس کا آپ ایک پرٹیکولر سولوشن معلوم کریں اور جواب لکھ دیں. جواب کیا ہوگا, جنرل سولوشن آف اے نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن ول بی گیون بائی کمپلیمنٹری فنکشن پلس پرٹیکولر سولوشن. یہی اب نیکسٹ سلائڈس کے اندر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. جی نیکسٹ سلائڈ ہے ہمارے پاس, جنرل سولوشن آف نان ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن. تو یہ دیکھتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں, سلائڈز میں آپ کے پاس موجود ہوگا, دیکھیں اور پڑھیں. آپ بھی پڑھیں, میں بھی پڑھتا ہوں. اگر ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے کوئی بھی جو اسٹینڈرڈ ہے, and we suppose that the particular solution of this differential equation which is given to us is yp. Second step में complementary function of non-homogeneous differential equation is given by yc, which is c1 y1 plus c2 y2 plus so on so forth cn yn. تو ہمارے پاس جنرل سولوشن of the non-homogeneous equation on the interval I is given by y is equal to yc plus yp or y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus cn yn plus yp or that is given by yc of x and plus yp of x. اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں جنرل سولوشن از اکول ٹو کمپلیمنٹری سولوشن پلس اینی پرٹیکولر سولوشن. یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا سلائڈس کی مدد سے, اس کے لیے ہم کوئی ایگزامپل کریں ایک آدھ تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی ایگزامپل بھی ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن کی ہے, اس کا ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس کا سولوشن نکلے گا. لیٹس گو ٹو دی ایگزامپل. سپوز دیٹ وائی پی از اکول ٹو -11/12 -1/2x. یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایک کوئی پرٹیکولر سولوشن دیا ہوا ہے. آپ نے اسے چیک کرنا ہے کیا یہ ڈفرینشیل اکویشن جو آپ کے پاس ہے dqy/dx³ -6d²y/dx² plus 11dy/dx -6y is equal to 3x, کیا یہ پرٹیکولر سولوشن اس ڈفرینشیل اکویشن کا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر وائی پی کی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جواب 3x آ جائے گا. یہی میں نے یہاں پر آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے وائی سی. ہم نے پریزیوم کیا کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو وائی سی از اکول ٹو c1 e⁻x پلس c2 e⁻2x پلس c3 e⁻3x ہے. اور یہ جو وائی سی ہم نے سپوز کیا ہے کیا یہ سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے اس کا
डेरिवेटिव मालूम किया डी वाई सी बाई डी एक्स, वो क्या आ जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस 2c2 e टू द पावर 2x प्लस 3c3 e टू द पावर 3x। अब ये जो जवाब आया आप इसको दोबारा से एक दफा और डिफरेंशिएट कर दें, इसका डेरिवेटिव मालूम करें क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास c1 e टू द पावर x प्लस 4c2 e टू द पावर 2x प्लस 9c3 e टू द पावर 3x। अब क्योंकि थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक दफा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x प्लस 8c2 e टू द पावर 2x प्लस 27c3 e टू द पावर 3x। ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें तो आप देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दैट इज वाई सी इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपने एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम कर लिया, आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपके पास क्या जवाब आएगा, टोटल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू या जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दें, ये वहां पर लिख दें एज वन इक्वेशन, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन था। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन है, अगर हम उस डेफिनेशन को देख लें तो आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो जाएगा और एक आध एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक डेफिनेशन बच गई है वो क्या चीज़ है, उसको भी हम स्टडी कर लें। ये जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था पहले, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या है, किस तरह का है, लेट अस ट्राई टू रीड फ्रॉम दी स्लाइड। दिस प्रिंसिपल सेज कि अगर आपके पास yp1 yp2 अप टू ypk आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं किसी भी k डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जिसमें हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये बल्कि सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें i की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 टू k, किसमें, उसी इंटरवल में जो आपके पास दिया हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है देन yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2 अप टू सो ऑन ypk इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा से इस ट्रांसपेरेंसी को देख लें, दोबारा से स्लाइड को देख लें कि इसके अंदर हमने इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये बताया है कि अगर आपके पास इंडिविजुअली पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं तो उनका जो सम है वो भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो चीज़ हमने अभी आपको बताई ये एक प्रिंसिपल है जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में, इससे पहले हम यही चीज़ सॉल्यूशंस, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा वो क्या है, इसको अगर हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो कि इससे पहले लेक्चर्स में नहीं थी। ये फाउंडेशंस हैं आगे एग्जांपल्स करने का। इसकी भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर और छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। और भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, उसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप ये जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इससे थोड़ा सा घबरा गए हैं तो ये एग्जांपल्स आपकी मदद करेंगी आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के अंदर कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम देखें कि आज हमने क्या पढ़ा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा, हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा, हमने और चीज़ें पढ़े। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी हायर ऑर्डर की हमारे पास आई, इसके हमने अभी फॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन निकालने के तरीके कार नहीं बताए हैं, जो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर्स में आएंगे। तो पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और उसके बाद फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे टॉपिक्स होंगे अगले लेक्चर्स के।
تو جناب آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کریں، اس کو سٹاپ کریں، اس ایزمپشن کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ڈفرینشیل ایکویشنز کے سولوشن جو بھی ہمارے پاس ہوں گے ان کو ہم فارملائز طریقے سے اسٹڈی کریں گے اور اس کے ذریعے ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے یہ ایگزامپلس دیکھتے رہیں، کرتے رہیں، تاکہ جس وقت آگے آپ کے پاس مشکل سوال آئیں تو آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو. تو میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.